مشہور و معروف محقق، متعدد کتابوں کے مصنف اور حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد آصف حسین نے مشہور زمانہ عالم دین، اپنے وقت کی عظیم اور غیر معمولی علمی و روحانی شخصیت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے علمی و تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے اور ان کی تعلیمات کو مزید عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ 10 شوال المکرم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت ہے۔ ڈاکٹر محمد آصف حسین 10 شوال المکرم یعنی 3 جون کی شام کو بعد نماز عصر دیوان کا بازار مراد آباد میں واقع اپنی رہائش گاہ میں قائم اپنی ذاتی لائبریری میں سٹی چینل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ یہ بات قابل ذکر اور قابل فخر ہے کہ ڈاکٹر محمد آصف حسین نے امام احمد رضا خان کی علمی و ادبی خدمات پر سن 2004 میں ایک کتاب بھی لکھی ہے جو نصاب میں شامل ہے اور اس کا نام فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان حیات اور علمی و ادبی خدمات ہے۔ حمد و نعت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری اور نوجوان محقق ڈاکٹر محمد آصف حسین نے مختلف سوالوں کے جواب میں سٹی چینل کو بتایا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اس کے بہت سی جہات ہیں، بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں اتنی تہداری ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقیناً بہت مدت درکار ہے اس کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے آپ کی شخص پر قلم اٹھایا اور ایک پہلو پر کتابیں لکھی اور ہر پہلو پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ میں تو اردو ادب کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں نے صرف ان کی ادبی حیثیت اور ان کی شخصیت کے ادبی پہلو اور ان کی نعتیہ شاعری پر ایک بہت معمولی سا میرا مطالعہ ہے۔ اس کے تعلق سے میری ایک چھوٹی سی کتاب بھی آئی تھی۔ کیا نام ہے اس کا؟ فاضل بریلوی حیات اور علمی و ادبی خدمات۔ سبحان اللہ۔ دراصل یہ کتاب ایم اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی۔ یوں تو اعلیٰ حضرت پر بہت سی کتابیں موجود ہیں جو ہمارے بڑے اکابر علماء نے لکھی ہیں، بڑے دانشوروں نے لکھی ہیں، کیونکہ وہ کتابیں بہت دقیق اردو میں اور عربی اور فارسی الفاظ سے مزین ہیں۔ تو ہمارے آج کل کے وہ طالب علم جو معمولی اردو جانتے ہیں ان تک اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور ان کی خدمات کو پہنچانے کی غرض سے میں نے ایک بہت آسان اردو میں ایک کتاب لکھی تھی الحمدللہ 2004 میں، جس کے اب تک کئی ایڈیشن آ چکے ہیں اور وہ ایم اے کے اسٹوڈنٹ خاص طور سے جو فاضل بریلوی کا اس خصوصی مطالعہ کرتے ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ میں مراد آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ مراد آباد کی ادبی تاریخ پر بھی میرا خاص مطالعے کا میرا موضوع ہے اور میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت کا مراد آباد سے بہت خاص تعلق رہا۔ خاص تعلق اس معنی کر کے اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1856 میں ہوئی اور 1858 میں مراد آباد کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا کفایت علی کافی کی شہادت ہوئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کفایت علی کافی صاحب کی شاعری سے اتنا متاثر رہے کہ انہوں نے اپنے ملفوظات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کفایت علی کافی صاحب کی شاعری جو ہے وہ پوری طرح شریعت کے دائرے میں ہے اور ان کی نعت گوئی سے اعلیٰ حضرت اتنے متاثر رہے کہ اعلیٰ حضرت نے کئی جگہ اس کا اظہار فرمایا ہے۔ جیسے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الفاظ کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا کہ کافی سلطان نعت گویا ہے رضا، انشاءاللہ میں ہوں وزیر اعظم۔ اس طرح اور جگہ بھی کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سے ایک خاص تعلق رہا مولانا کفایت علی کافی کا جو مراد آباد سے تھے۔ اور خاص بات یہ کہ اعلیٰ حضرت صرف 2 سال کے تھے تو ان کی شہادت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت کا ایک روحانی تعلق ان سے بہت زیادہ رہا۔
بے شک۔ اور یہ تعلق یوں کہیے اس کا آخر عمر تک اس طرح قائم رہا ان کا کہ مراد آباد کی ایک عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فاضل بریلوی سے بہت گہرا تعلق رہا۔ یہاں پر ایک شخصیت تھی مراد آباد میں، ملا اشرف صاحب کہلاتے تھے، وہ شیر صاحب میں رہتے تھے، وہ فاضل بریلوی کے بہت خاص معتقدین میں تھے، ہر جمعرات کو ہر ہفتے کو بریلی جایا کرتے تھے۔ ان کے ذریعے سے صدر فاضل کا ان سے تعلق ہوا، اور یہ تعلق پھر اتنا گہرا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کو اگر کہیں بھی مناظرے کے لیے مدعو کیا جاتا تھا تو وہ صدر فاضل کو ہی بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ صدر فاضل کی علمیت، آپ کی قابلیت، آپ کے قدر کلامی سے اتنا متاثر تھے کہ جب وہ آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کنز الایمان کے نام سے کیا تو وہ صدر فاضل کو بھیجا۔ صدر فاضل نے اس پر حاشیہ لگایا، تفسیر اس کی خزائن العرفان کے نام سے، جو آج ساری دنیا میں مشہور ہے۔ جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کو پڑھا جاتا ہے، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، وہاں وہاں صدر فاضل کو بھی جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، ان کی تفسیر خزائن العرفان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے صدر فاضل کا اعلیٰ حضرت کا مراد سے تعلق رہا۔ اعلیٰ حضرت کی جہاں تک نعت شاعری کا تعلق ہے تو میں ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں، ان کی شاعری پہ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے مورخین نے اور بڑے علماء اور ادبا نے، جس میں بغیر مسلکوں اور مذہب کی تفریق کے لوگوں نے جو ہے ان کی شاعری کی تعریف کی ہے، ان کی شاعری سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی عشق رسول میں گزاری۔ سبحان اللہ۔ پوری زندگی عشق رسول میں گزاری۔ ان کا کسی سے کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ دوستی تھی تو اللہ اس کے رسول کے لیے، دشمنی تھی تو اللہ اس کے رسول کے لیے تھی۔ انہوں نے ایک ایسا اپنی شخصیت کو اس طرح مزین کیا تھا عشق رسول سے کہ جس کا اظہار ان کے تمام تحریروں سے ہوتا ہے، بالخصوص نعت کا تو محور و مرکزی عشق رسول ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ان کا عشق ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کسی جو دور میں ایک قصیدہ گوئی ہوا کرتی تھی، لوگوں کی خوشامد کے لیے، لوگوں کی تعریف کرنے کے لیے لوگ مدح سرائی کی جاتی تھی، ان کے قصیدے لکھے جاتے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ فلاں شخص کا فلاں نواب کا قصیدہ لکھ دیجیے، آپ کو بہت انعام اکرام ملے گا۔ خاص طور سے کسی سامنے بتاتے ہیں کہ نانپارہ کے جو نواب تھے ان کے لیے کہا، تو حضرت نے اس کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بہت اتنا مختصر ٹائم میں ان کی شاعری پر تو کیا گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو اتنا مختصر کروں گا کہ اور کالیداس گپتا رازا نے، علامہ اقبال نے، مولانا آزاد نے اور بہت سے لوگوں نے آپ کی شاعری پر اور آپ کی خدمات پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس دور میں داغ دہلوی کی طرف سے مکتب منسوب ہے اعلیٰ حضرت کا کہ داغ دہلوی نے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ تو ان کی ایک بہت معمولی سا میں نے اس کا اظہار کیا ان کی شاعری کے تعلق سے، لیکن میں خاص طور سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ایسے دن پر جو ان کی پیدائش سے منسوب ہے، آج کی تاریخ جو ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے متقدین ہیں، عاشق ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، انہیں اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں انہیں حضرت جاں بنانا چاہیے، اس پہ پوری طرح سے عمل پیرا ہونا چاہیے، اور جو لوگ اعلیٰ حضرت پر معترض ہیں یا اعلیٰ حضرت کی جو خدمات ہیں ان سے واقف نہیں ہیں، تو معتقدین کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ معترضین تک اعلیٰ حضرت کی خدمات کو صحیح طریقے سے پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ میں یہ مانتا ہوں کہ
جو ہماری باہمی گفت و شنید ہونی چاہیے وہ اس میں کچھ کمی ہے. اس کمی کو دور کیا جانا چاہیے. اعلیٰ حضرت کی صحیح طریقے سے اگر شخصیت اور ان کی خدمات کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں اس دوری میں کافی حد تک کمی آئے گی. بہت کیونکہ علم کی خوبی یہ ہے جو معتقد ہیں وہ تو معتقد ہیں ہی, جو معترض ہیں وہ بھی جب ان کی خدمات کو سمجھیں گے. اور ابھی تو کہیں سنی باتوں کو جو ہے وہ گاڑی چلتی ہے, اکثر دیکھا میں نے. عوام کو تو اس سے مطلب ہی نہیں کہ کسی نے کیا کہا, اور اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا, انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے. نہیں, آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی بہت ہی مسترد طور پر کہی, بہت ہی مدلل طور پر کہی. اگر انہوں نے کسی کا رد کیا تو بہت ہی مدلل طور پر رد کیا. کسی کے خلاف کوئی فتویٰ دیا تو اجلت نہیں کی, اس کے لیے سالوں محنت کیا آپ نے, پوری طرح سے حجت تمام کی, اس کے بعد کوئی فتویٰ دیا ہے. اور وہ فتویٰ کس بنا پر دیا؟ وہ عشق رسول کی بنا پہ دیا. تو لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے بات کو پہنچائیں, اور جو لوگ آپ کی کسی اپنی لا علمی کی بنا پر مخالفت کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے متعدد ہوئے بنا نہیں رہیں گے اگر ہم بات کو صحیح طریقے سے پہنچائیں. اور یہی اعلیٰ حضرت کو حقیقی خراج عقیدت و تحسین بھی ہے. یقیناً.